اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ 15 شعبان کی رات اس کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس رات میں کرنا کیا چاہیے جو آپ نے فرمایا، بس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ جتنا آپ چاہیں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں، اس کی معرفت حاصل کریں، تو وہ یہی رات ہے۔ اس رات پروردگار عالم اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنے ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے گا سوائے اس کے جو معصیت اور نافرمانی سے متعلق کوئی سوال کرے۔ اللہ نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنا ہے اور اس سے دعا اور مناجات میں مصروف رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ پٹاخے پھوڑتے رہیں اور چیزیں بناتے رہیں اور جو بھی کرتے رہیں، لیکن اس رات میں اللہ اور رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس رات کی عظیم بشارت سلطان عصر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، جو بوقت صبح صادق سامرہ میں ہوئی تھی۔ اچھا، رات کی چند اعمال بتائے ہیں کہ رات کے وقت غسل کرنا ہے جس سے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے، یعنی کہ جب ہم غسل توبہ کریں گے اور پھر اس کے بعد اعمال کی طرف بڑھیں گے تو پروردگار عالم ہم پہ کتنا رحم فضل و احسان کرے گا۔ تو کوشش کریں کہ رات میں غسل کریں۔ پھر دوسری چیز کیا بتائی کہ نماز اور دعا اور استغفار کے لیے شب بیداری کریں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے گا تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا تیسری کیا چیز ہے، اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مصافحہ کریں تو وہ کبھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کرے۔ یہاں تک کہ حضرت کی چھوٹی سے چھوٹی زیارت بھی یہ ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر جائے، دائیں بائیں نظر کرے، پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے یہ کلمات کہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا سا بھی سلام کرے نا تو بھی پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کوئی شخص جہاں بھی ہو، جب بھی ہو، امام حسین علیہ السلام کی یہ مختصر زیارت پڑھے تو امید ہے کہ اس کو حج عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اور اس رات کی مخصوص زیارت وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ اس رات یہ دعا پڑھنے کا ذکر شیخ اور سید دونوں نے کہا ہے کہ جو حضرت امام صاحب علیہ السلام کی زیارت کے مثل ہے۔ یہ دعا یہ ہے جس کو ہم شروع کرتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ اصل میں ہم یہ اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو عربی ہے یہ خاصی مشکل ہوتی ہے۔ قرآن کی عربی تو پھر بھی آسان ہے کیونکہ وہ ہم مستقل پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ عربی ہمارے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے، تو ہم نے یہ چاہا کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہ جائے کہ کیا لکھا ہے اس کے اندر، ہم تو پڑھ نہیں سکتے، اس لیے ہم نے صرف اس مقصد سے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ظاہر عربی پڑھنا بہت اچھی بات ہے اور ہم سب پڑھیں، کوشش کریں، بس یہ کہ معرفت کے لیے اپنی زبان میں تھوڑا بہت ہم گائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، واسطہ ہماری آج کی رات اور اس کی مولود اور تیری حجت اور اس موعود کا جس کو تو نے فضیلت پر فضیلت عطا کی اور تیرا کلمہ صدق و عدل کے لحاظ سے پورا ہو گیا۔ تیرے کلموں کو بدلنے والا کوئی نہیں اور نہ کوئی تیری آیتوں کا پیچھا کرنے والا ہے۔ وہ مہدی موعود تیرا نور
تیرا نور تابہ اور جھلملاتی ہوئی روشنی ہے۔ وہ نور کا ستون سیاہ رات کی تاریکی میں پنہاں وہ پوشیدہ ہے۔ شان والی ہے اس کی ولادت، بلند مرتبہ ہے اس کی اصل، فرشتے اس کے گواہ ہیں اور اللہ اس کا حامی و مددگار ہوگا۔ جب ان کے وعدے کا وقت آئے گا اور فرشتے ان کے معاون ہوں گے۔ وہ خدا کی تلوار ہے جو کند نہیں ہوگی، اور اس کا ایسا نور ہے جو مان نہیں پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایسا بردبار ہے جو حد سے نہیں نکلتا، وہ ہر زمانے کا سہارا ہے۔ یہ معصومین ہر عہد کی عزت اور والیان امر ہیں۔ بے شک پروردگار انہی پر نازل ہوتا ہے جو کچھ شب قدر میں نازل کیا جاتا ہے، وہی حشر نشر میں ساتھ دینے والے، اس کی وحی کے ترجمان اور اس کے امر و نہی کے نگران ہیں۔ اے معبود پس رحمت فرما ان کے خاتم اور ان کے قائم پر جو ان کے عوالم سے پوشیدہ ہیں۔ اے معبود ہمیں اس کا زمانہ، ہمیں ان کا ظہور اور قیام دیکھنا نصیب فرما دے، الہی آمین، اور ہمیں ان کے مددگاروں میں قرار دے، ہمارا ان کا انتقام ایک کر دے اور ہمیں ان کے مددگاروں اور مخلصوں میں لکھ دے، الہی آمین۔ ہمیں ان کی حکومت میں زندگی کی نعمت عطا فرما دے اور ان کی صحبت سے بہرہ یاب فرما دے۔ ان کے حق میں قیام کرنے والے اور برائی سے محفوظ رکھنے کی توفیق دے، الہی آمین۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کی رحمتیں ہوں ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو نبیوں پر اور رسولوں کے خاتم ہیں، اور ان کے اہل پر جو ہر حال میں سچ بولنے والے ہیں، اور ان کے اہل خاندان پر جو حق کے ترجمان ہیں، اور لعنت کر تمام ظلم کرنے والوں پر، اور فیصلہ کر ہمارے اور ان کے درمیان، اے سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے۔ یہ تو پہلی دعا تھی۔ پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے 15 شعبان کی رات کو پڑھنے کے لیے یہ دعا بھی تعلیم کی ہے کہ اگر اس کو پڑھیں تو بھی پروردگار عالم کی طرف سے بہت بہت رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، اور تھوڑا معرفت کے ساتھ پڑھیں نا، دل سے پڑھیں، دعا کریں، تو پھر انشاءاللہ جو ہے پروردگار عالم سے کنیکشن مضبوط ہوگا، اور ان ائمہ طاہرین سے۔ شیخ نے اسماعیل بن فضل ہاشمی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام نے 15 شعبان کی رات کو پڑھنے کے لیے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی، جس کا پہلا جملہ ہے اللہم انت الحی القیوم العلی العظیم الخالق الرازق المحیی الممیت۔ اے معبود تو زندہ و پائندہ، بلند تر، بزرگ تر، خلق کرنے والا، رزق دینے والا، زندہ کرنے والا، موت دینے والا، آغاز کرنے والا، ایجاد کرنے والا ہے۔ تیرے لیے جلالت اور تیرے ہی لیے بزرگی ہے، تیری ہی حمد ہے، اور تو ہی احسان والا ہے، تو ہی سخاوت والا ہے، تو ہی صاحب کرم ہے، بے شک، اور تو ہی امر کا مالک ہے، اور تو ہی شان والا ہے، اور تو ہی لائق شکر ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں، بے شک۔ اے یکتا، اے یگانہ، اے بے نیاز، اے وہ کہ جو نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہو سکتا ہے، رحمت فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ان کی آل پر، اور ہمیں بخش دے، ہم پر رحمت فرما، کٹھن کاموں میں ہماری کفایت فرما، ہمارے قرض کو ادا کر دے، ہمارے رزق میں کشائش فرما، کہ تو اسی رات میں ہر حکمت والے کام کی تدبیر کرتا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے رزق و روزی عطا کرتا ہے، بس ہمیں بھی رزق دے، کیونکہ تو ہی سب سے زیادہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یقیناً یہ تیرا ہی فرمان ہے، اور تو بہتر ہے سب کہنے والوں بولنے والوں میں، کہ مانگو اللہ سے اس کے فضل میں سے، بس اللہ من فضل، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے مانگو، بس ہم تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں اور تیرا ہی ارادہ رکھتے ہیں، تیرے نبی کے فرزند کو اپنا سہارا بناتے ہیں اور تجھے سے امید رکھتے ہیں، بس رحم فرما ہم پر، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔
اور پھر ایک اور دعا ہے جو جناب رسول خدا اس رات کو ضرور پڑھا کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے معبود ہمیں اپنے خوف کا اتنا حصہ دے جو ہمارے اور ہماری طرف سے تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے الہی آمین، اور فرمان برداری سے اتنا حصہ دے کہ ہم اس سے تیری خوشنودی حاصل کر سکیں الہی آمین، اور اتنا یقین عطا کر دے کہ جس کی بدولت دنیا کی تکلیف میں ہمیں سبق معلوم ہو الہی آمین۔ اے معبود جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوت سے مستفید فرما دے الہی آمین، اور اس قائم کو ہمارا وارث بنا اور ان سے بدلہ لینے والا قرار دے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ آئے، اور ہماری ہمت اور ہمارے علم کے لیے دنیا کو بڑا مقصد قرار نہ دے، اور ہم پر اس شخص کو غالب نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے، واسطہ تیری رحمت کا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پھر کہا گیا کہ وہ صلوات پڑھے جو ہر روز وقت زوال پڑھتے ہیں، اور اس رات دعائے کمیل پڑھنے کی بھی روایت ہوئی ہے، اور یہ تسبیحات 100 مرتبہ پڑھے تاکہ حق تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کو پورا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو شعبان کے بارے میں اور بھی بہت ساری دعائیں بتائیں گے، اور یہ ساری دعائیں مفاتح الجنان میں ہیں، اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔